بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 20 سے تلاوت، ترجمہ، خلاصہ تفسیر اور اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 پارہ 3۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم نے گردن رکھی، بس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا لیں، اور اگر منہ پھیریں تو آپ پر یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیات مقدسہ کے تحت تفسیر نعیمی میں کچھ اس طرح ہے کہ جب دلائل سے ثابت ہو گیا کہ سچا دین اسلام ہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت پر سب کا اتفاق بھی ہے، اور جو اختلاف لوگوں نے پیدا کیے وہ محض ضد اور تعصب سے ہیں، اگر اس پر بھی ناانصافی کریں یہ لوگ، ناانصاف لوگ حجت بازی اور کل بحثی کیے جائیں تو آپ ان کی ساری بیہودہ گفتگو اور کل شبہات کے جواب اس عمدہ طریقے سے دے دو کہ منصف مزاج کو سوائے ماننے کے کچھ بن نہ پڑے، کہ فرما دو اے کتابیوں اور اے غیر کتابیوں، میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اپنی ذات، اپنے اعمال، اپنی ہر چیز کو خالص اللہ کے لیے کر دیا، تو بولو تم بھی ہمارے ساتھ اس فرمانبرداری میں شریک ہوتے ہو یا نہیں، اور اپنے کو خدا کے لیے سمجھتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ یہ سن کر اسلام لے آئیں اور آپ کی پیروی کرنے لگیں تو وہ بھی گمراہی سے نکل کر راہ جنت پالیں گے، اور اگر اس فیصلہ کن کلام سے بھی منہ موڑیں اور کئی بحثی کریں تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی نقصان نہیں، مومن کو ثواب اور کافر کو عذاب خود دے گا رب کائنات۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیونکہ ان بندوں کو دیکھتا ہے تو فرمایا میرے محبوب آپ کا کوئی نقصان نہیں، آپ غم نہ کریں ان کے بارے میں، آپ پر صرف تبلیغ واجب ہے، آپ پر ہدایت دینا واجب نہیں، آپ نے تبلیغ کر دی، اپنا واجب ادا کر دیا۔ اب اللہ نے ان بندوں کو دیکھا اور اللہ دیکھ رہا ہے ان کو، ان بندوں نے اگر منہ موڑ لیا آپ کی تبلیغ پر، آپ کی دعوت اسلام پر لبیک نہ کہا اور انہوں نے منہ موڑ لیا تو پھر ان کو عذاب رب کائنات دے گا، اور وہ عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ خیال رہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کفار کے مقابل یہی فرمایا تھا نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 میں ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی یہی فرمائیں کہ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر رہے ہیں، اور اگر یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کر اس دعوت اسلام میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی صحابیت میں آ جاتے ہیں، آپ کی غلامی میں آ جاتے ہیں، آپ کی پیروی میں آ جاتے ہیں، تو پھر انہیں جنت دی جائے گی۔ اب اس آیت مقدسہ سے کچھ اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں
وہ یہ کہ ضدی اور ہٹ درم لوگ جو ہیں نا، ان کو واعظ و نصیحت نفع نہ دے گی، اور ان سے مناظرانہ انداز میں گفتگو کرنا اور علیحدہ ہو جانا ہی بہتر ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اسی طرح یہاں پر اسلمت وجہی للہ، اسی آیت مقدسہ۔ دوسرا یہ کہ دین کی تبلیغ عمدہ طریقے اور خوش خلقی سے کرنا چاہیے، نہ کہ تنخوئی، نہ ہے کج خلقی، اس طرح کی چیز بات دین کی تبلیغ میں نہیں چلتی۔ دین کی تبلیغ میں مٹھاس چلتی ہے، دین کی دعوت دینے میں پیار چلتا ہے، دین کی دعوت دینے میں اچھے بول چلتے ہیں، میٹھا بول چلتا ہے۔ ہاڑا ہوڑی، ہلڑ بازی، اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا طریقہ، اس طرح کا رویہ دین کی تبلیغ میں نہیں چلتا۔ قرآن میں فرمایا نا اسلمت وجہی للہ، اس میں یہ بتا دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، تو وہاں بھی ارشاد ہے کہ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ ہی احسن انداز سے کی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ تبلیغ قولی کے ساتھ ساتھ فعلی بھی ضروری ہے، یعنی جو گفتگو کی جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ ایسا ہی نہیں کہ بندہ زبان سے کچھ اور کہے اور عملاً کچھ اور ہو، نہیں، جو دل سے ہو وہی زبان سے ہو، جو زبان سے ہو وہی دل سے بھی ہو۔ اسی طرح اپنا عقیدہ اور ایمان سب پر ظاہر کرنا چاہیے، یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اور اپنے غلاموں کے اسلام اور اطاعت خداوندی کا اعلان فرما دیں، اور مستحب نیکیاں چھپانا بہتر ہے مگر فرائض اور عقائد ظاہر کرنا افضل ہے، تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جن کے نزدیک تقیہ اصل دین ہے، اور اپنے مذہب اور ملت کو چھپانا اصول ایمان یہ سمجھتے ہیں۔ اگر تقیہ بہترین عبادت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کفار کے ہاتھ کیوں ایذا پاتے، اپنے آپ کو چھپائے لیتے اور آرام کرتے۔ نیز حضرت امام علی مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہادت کا جام نہ پیتے، یہ یزید کے ہاتھوں کیوں اتنی مصیبت جھیلتے رہے، یہ تکیہ کر کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، دل سے نہ کرتے، بظاہر بس یوں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیتے، تو دل سے اس کو کافر ہی جانتے، دل سے اس کو بد مذہبی جانتے، دل سے اس کو فاسق ہی جانتے، دل سے اس کو فاجر ہی جانتے۔ تو انہوں نے تکیہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان کیوں کروایا؟ وہ اس لیے کروایا کہ یہاں حکم تھا کہ اپنے ایمان کا بھی اظہار کرو، اپنے عقیدے کا بھی اظہار کرو۔ ایمان کے اعتبار سے وہ اللہ والے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے اللہ والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ نسبت رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا جو اللہ والا ہو، جو آقا کریم کا ہو، وہ کسی غیر کے ہاتھ پر ہاتھ دے لے۔ تو اس لیے صحابہ کرام اور اہل بیت کا ایمان یقینی ہے، وہ تمام مومن ہیں، مومنین ہیں۔ دیکھیں نا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ان کے ایمان اور ان کے اخلاص اور ان کی اطاعت کا اعلان کروایا۔ اللہ کے محبوب خود اعلان کر رہے ہیں، میں اور میرے ساتھ والے۔ آپ کے ساتھ والے کون ہیں؟ تمام صحابہ، وہ صدیق ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی، حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، وہ تمام صحابہ جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے صحابہ صحابیات ان کے ایمان کا اعلان رب کے محبوب کر رہے ہیں اور رب کے حکم پر کر رہے ہیں۔ حضور کو ان کے ایمان پر اعتماد تھا کہ اپنے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا، ایک ہی اسلمتو کا فاعل ان کو بھی قرار دیا۔ یہاں تو بتایا گیا کہ صحابہ کرام حضور کے سچے متبع ہیں، سچے آپ کے پیروکار ہیں۔ ومن اتبعنی، یہاں ایک فرمایا نا ومن اتبعنی، دوسری جگہ ارشاد فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں، جو بھی تمہارا ایمان لائے گا
ہدایت پائے گا۔ اس آیت میں حضرات صحابہ کرام کو ایمان اور ہدایت کا معیار قرار دیا گیا۔ مومن وہ جس کا ایمان صحابہ کرام کا سا ہو۔ نیز ابتغاء جو فرمایا نا ابتغاء، اس میں اشارتاً فرمایا گیا کہ اسلام اور ایمان حضور کی اتباع میں منحصر ہے، کہ آپ کی اتباع کرے گا تو وہی مسلمان ہوگا، آپ کی اتباع نہیں کرے گا تو وہ بھلے کتنے مرضی زبانی کلمے پڑھتا رہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو ساری مخلوق کے لیے آپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، جس میں دنیا بھر کے سارے کفار سے بھی خطاب ہے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے ہوں، سب سے خطاب ہے۔ خطاب کا عموم تبھی درست ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے پیغمبر ہوں گے۔ حدیث شریف میں بھی ہے نا کہ بعثت الی الاسود والاحمر، بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا۔ جیسے چراغ، بجلی کی لائٹیں، یہ جب روشن ہوتی ہیں تو یہ ہر جگہ کو روشن کر دیتی ہیں۔ یہ روشنیاں زمان اور مکان سے محدود ہیں، مگر جس کمرے میں روشن ہوتا ہے اسی کمرے کو کرتا ہے۔ لیکن سورج کیا ہے؟ سورج کی روشنی نہ جگہ سے محدود ہے، نہ وقت سے۔ یوں ہی دوسرے نبیوں کا نور اور ہدایت، نور ہدایت وقت اور جگہ سے محدود تھا، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت نہ جگہ کا پابند ہے نہ وقت کا پابند ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کا وقت ہے، ہر جگہ آپ کی سلطنت ہے، ہر جگہ آپ کی نبوت ہے، اور آپ کی نبوت اصل مقصود ہے۔ دوسرے حضور کے طفیل، حضور کا دین دائمی جنتری ہے جو ہمیشہ کام دے گا۔ دوسرے دین وقت اور خاص کی جنتریاں تھیں جو بعد میں بیکار ہو گئے۔ اب ایک اور فائدہ ہے اس کا، ایک اور پتہ ہمیں یہ چلا کہ ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں منحصر ہے۔ آپ کی غلامی کیے بغیر کوئی رب تک پہنچ سکتا ہی نہیں، کیوں کہ رب نے خود فرمایا نا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اس آیت مقدسہ کے اس جز سے وَمَنِ اتَّبَعَنِی سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ نیز فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس نے بھی یہی بتایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی اتباع کر کے مسلمان ہو جائیں تو ہدایت پائیں گے۔ اور اس طرح اس کے بے شمار اور بھی اہم باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 21 اور 22، یعنی 21 اور 22۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، ناحق شہید کرتے ہیں، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دردناک عذاب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب ان آیات مقدسہ کا جو تفسیری خلاصہ ہے اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ اے نبی، جن میں یہ 3 عیوب ہیں، آپ ان کی مخالفت سے کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ ان کی عادت مخالفت ہے۔ جو اللہ کی آیتوں یعنی قرآن شریف یا آپ کے معجزات یا تورات شریف یا انجیل کی آیتوں یا آیات نحت کا انکار کریں یا اسے چھپائیں اور بے قصور بے خطا ناحق پیغمبروں کو قتل کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں، پھر جو مسلمان اس ظلم سے انہیں روکے اور انبیاء کی اطاعت کا مشورہ دے اسے بھی قتل کر ڈالیں، ایسوں کو سخت دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ عذاب ان کے سامنے ہے، صرف موت کی دیر ہے۔ ان کی ساری نیکیاں دنیا میں برباد ہو گئیں، آخرت میں ان کے کفر نے سب نیکیوں کو چھپا لیا۔ کوئی ان لوگوں کے صدقات، کوئی ان لوگوں کے خیرات کا ذکر بھی نہیں کرتا،
سب لعنت ہی لعنت ان پر کرتے ہیں، اور مسلمان بھی طاق میں ہیں، جب موقع ملے گا انہیں قتل کریں گے یا انہیں قید کریں گے، ان کی کوئی نیکی نہیں ہے، ان کی وہ نیکیاں ان کے خون کو محفوظ نہیں کر سکتی، نیز آخرت میں بھی ان کے لیے بربادی ہے کہ ثواب تو برباد ہو گیا، ثواب تو کیا پاتے، سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور جب ان پر دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا تو کوئی بھی ان کی جانی، ان کی مالی، ان کی بدنی امداد نہ کر سکے گا، اور یہ بالکل بے یار و مددگار رہ جائیں گے، مگر یہ اندھے ہیں، انہیں کچھ سوچتا نہیں۔ خیال رہے کہ گناہ مٹانے کو معافی یا مغفرت کہا جاتا ہے، اور نیکیاں مٹانے کو ضبط یا دلال کا ارشاد ہوتا ہے۔ یہاں ضبط فرمایا گیا اور فرما کر یہ بتا دیا گیا کہ ان بد نصیبوں کے گناہ تو قائم رہیں گے، مگر نیکیاں ضبط ہو جائیں گی، نیکیاں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابو عبیدہ ابن جراح سے روایت کی کہ میں نے پوچھا یا حبیب اللہ، قیامت میں سخت تر عذاب کس سے ہوگا؟ فرمایا اسے جو پیغمبر کو قتل کرے، اور اسے جو نصیحت کرنے والے یعنی اچھی بات بتانے والے اور برائی سے روکنے والوں کو قتل کرے۔ پھر یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے نا ایک دن صبح کے وقت 43 پیغمبروں کو شہید کیا، جس پر 170 مسلمانوں نے انہیں اس سے منع کیا تو کہ تم لوگ توبہ کرو، تم ایسا ظلم نہ کرو، تو جس وقت انہوں نے ان کو حکم دیا تو ان مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا، تو ان سب کو بھی اسی شام کو شہید کر دیا۔ اس آیت میں انہیں کا ذکر ہے کہ بد نصیب ایسے بد نصیب تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 3 سزائیں 3 عیوب کی ہیں، کفر کی سزا عذاب، قتل انبیاء کی سزا ضبطی اعمال، اور قتل مومن کی سزا مددگاروں کا نہ ہونا، مگر یہ صحیح نہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ سب سزائیں کفر کی ہیں، اور جرم بھی کفر ہی کی اقسام میں سے ہے۔ اچھا، یہاں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں، وہ یہ کہ عالم دین نائب رسول ہیں، ان کی توہین نبی کی توہین ہے۔ دیکھو، قتل انبیاء کے ساتھ قتل علماء کا بھی ذکر کیا، اور دونوں پر یکساں عذاب مرتب کیا۔ دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء، فرشتوں، علماء کو اپنی توحید کا گواہ قرار دیا گیا، فرمایا نا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں۔ تیسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل یہ دی ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 197 میں فرمایا کہ انہیں اسرائیل کے علماء جانتے پہچانتے ہیں، تو ان کی وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا بڑا درجہ ہے، علماء کا بڑا درجہ ہے۔ جو ان کی بے توقیری کرے، ان کی گستاخی کرے، ان کی توہین کرے، تو ان کی توہین نبی کی توہین فرمایا گیا۔ دوسرا یہاں پر یہ کہ خوف قتل پر بھی تبلیغ کی جائے، اگر مبلغ عالم قتل ہوا تو ثواب پائے گا۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے ان علماء کی جن کو بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا تھا، ان علماء کی تعریف بھی فرمائی جو ان خونخوار یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، جنہوں نے ان انبیاء کرام کو قتل کیا تھا۔ ان علماء کو ضرور اس وقت اپنی جان کا خطرہ تھا، مگر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے واعظ و نصیحت کی، واعظ و نصیحت سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بدبختو، کیوں انبیاء کرام کو شہید کر رہے ہو؟ تم کیوں کر رہے ہو؟ جب علماء نے کہا، اس وقت علماء نے جب ان کو منع کیا کہ نہ کرو ایسا کام، تو ان کو بھی شہید کر دیا، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں یہاں پر بولوں گا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس وقت اپنے نبی کی ناموس کی بات کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنا بڑا جہاد ہے، بڑا جہاد ہے۔ دوسری روایت میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ شخص جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ کر مارا جائے، عمرو ابن عبیدہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی تبلیغ پر قتل کرنا ہے، قتل ہونا ہے، یعنی جو تبلیغ کرتے ہوئے دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے شہید کیا گیا،
یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہ کل بروز قیامت سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ مرتد کی نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں، یہاں فرمایا نا حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال حبطہ ختم، بالکل چٹ ہو گئے ان کے اعمال۔ تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل پہلے تو مومن تھے، پھر عداوت انبیاء کی وجہ سے وہ کافر ہوئے، جس سے زمانہ ایمان کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ پھر آگے مسائل ہیں کہ مرتد کی نیکیاں تو باطل ہو جاتی ہیں مگر گناہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی حج کے بعد مرتد ہو تو کیا پھر اگر وہ دوبارہ اس پر حج فرض ہوتا ہے تو وہ دوبارہ حج کرے گا؟ اس کے بارے میں اگر مسائل پڑھنا یا سمجھنا ہو تو شامی ہے، اور اسی طرح در مختار ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح آسان اردو جو ہے وہ بہار شریعت ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت کچھ وہاں سے سیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت مقدسہ آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ 23، 24 اور 25 یعنی 23، 24 اور 25 یہ آیت مقدسہ تھی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کریں، پھر ان میں ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر گیا۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں میں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا۔ اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے اس کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس کا شان نزول اس طرح ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدارس یہ یہود کا ایک مدرسہ تھا، اس میں تشریف لے گئے اور یہود کو دعوت اسلام دی، تو ان میں سے نعیم ابن عمرو اور حارث ابن زید نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس دین پر ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ابراہیمی پر ہوں۔ وہ بولے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ آپ نے کہا کہ یہودی کیسے تھے؟ اس نے کہا ہاں وہ یہودی تھے، آپ بھی یہودیت اختیار کر لیں، آپ یہودیت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے کے آؤ، میں بتاتا ہوں وہ کون تھے۔ وہ مواحد تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، تم کو کہتے وہ یہودی تھے، تم تورات لاؤ تو میں بتاتا ہوں۔ جب وہ تورات لائے تو کہا کہ ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ اس پر تیار نہ ہوئے، یعنی تورات لانے پر تیار نہ ہوئے اور منکر ہو گئے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نیز انہی میں عبداللہ ابن عباس اور امام کلبی سے روایت ہے کہ خیبر کے یہود میں سے کسی مالدار یہودی نے ایک یہودن سے جو گناہ کر دیا، اور تورات میں اس گناہ کی سزا رجم تھی، یعنی پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کرنا تھا، لیکن چونکہ یہ دونوں مجرم خاندانی اور مالدار تھے اس لیے یہود کو ان کا سنسار کرنا گوارا نہ ہوا۔ تو اس مقدمے کو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آ گئے کہ اس لیے لائے کہ شاید آپ سنساری کا حکم نہ دیں۔ غالباً انہوں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنی نہیں تھی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ سورۃ النور کی آیت مبارکہ جو آیت نمبر 2 ہے، یہ شاید انہوں نے سنی نہیں تھی کہ زانیہ اور زانی ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور انہیں یہ پتہ نہ لگا ہو کہ یہ حکم کمارے زانی کا ہے۔ شادی شدہ کے لیے اسلام میں بھی رجم ہے، اس لیے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ مجرم سزائے موت سے بچ جائیں، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے، تو یہ کیسا آپ نے حکم دے دیا؟ وہ بولے کہ آپ نے یہ سزا کیسے منتخب کر دی، یہ سزا تو ہے ہی نہیں اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سزا آپ کی کتاب میں توریت میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے ظلم کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کا فیصلہ تورات پر رکھو اور تورات لے کر آؤ. وہ بولے ہاں یہ انصاف کی بات ہے. تورات منگائی گئی تو عبداللہ ابن سوریہ یہ فدکی جو یہود کا بڑا عالم تھا وہ تورات پڑھنے لگا اور جب رجم کی آیت آئی تو اس آیت پر اس نے ہاتھ رکھ دیا. اس عبارت کو چھوڑ کر وہ آگے پیچھے کی عبارتیں پڑھنے لگا. تو اس وقت وہاں پر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے جو یہود کے بڑے عالم تھے اس وقت. تو آپ صحابی بن چکے تھے. تو انہوں نے ہاتھ اس کا ہٹایا اور آیت مقدسہ خود پڑھی جس میں سنساری کا حکم تھا اور عرض کیا یا رسول اللہ ابن سوریہ یہ ہے یہ بددیانت ہے, اس نے اس آیت کو چھپا دیا جس پر یہودی ذلیل ہوئے رسوا ہوئے اور دونوں زانی مرد اور عورت حضور علیہ السلام کے حکم سے سنسار بھی کر دیے. کیونکہ جب حکم حضور پر موقوف تھا تو جب حضور نے حکم دیا تو پہلے تو وہ چون چنا کرتے رہے, لیکن جب حضور علیہ السلام نے حکم دیا تو اب کیا ہوتا ہے, اب یہ ہوا کہ وہ جب سنسار ہو گئے جس پر یہود سخت ناراض ہوئے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. خیال رہے کہ عبداللہ ابن سلام کا پہلا نام حسین تھا, حسین تھا. حضور علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا تھا. یہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے. 40 سنہ ہجری میں آپ نے وفات پائی تھی اور اس آیت کی تفسیر بھی انہوں نے کی ہے. بہرحال اس آیت مقدسہ کا خلاصہ تو سارے کا سارا اسی شان نزول میں بیان ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا درس ہوگا وہ سورہ مبارکہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ ہم درس کریں گے. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے احکامات کو سمجھ کر, آقا کی سنت کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ